السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قیامت کے دھماکہ سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قیامت کے دھماکہ سیریز میں ہم اور آپ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو جان رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور رب کائنات سے ان کی آزمائشوں میں پڑھنے سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ آج میرے سامنے جو نشانی ہے وہ 69 یعنی 69ویں نشانی ہے، 69 نمبر کی نشانی ہے، جو یہ ہے کہ دنیا کی قوموں کا امت محمدیہ اور ملت اسلامیہ پر ایک بارگی ٹوٹ پڑنا۔ اور اس طرح کی تاریخ میں بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ چنانچہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں نے باہم متحد ہو کر صلیبی جنگیں ہم پر تھوپیں اور ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العالمین کی نصرت مدد ہمارے شامل حال رہی۔ پھر اسی طرح سے تاتاریوں نے اسلامی ممالک کو تاراج کیا، ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اور پھر اس وقت موجودہ دور میں یہودیوں اور عیسائیوں نے کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑ رکھی ہے جو ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے نہ تیاری کی ہو، نہ کوشش کی ہو۔ صرف کوشش اور نہ کرنے والی قوم یا پلاننگ نہ کرنے والی قوم کوئی ہے اس دنیا میں، اس دھرتی پر، تو وہ اب ہم رہ گئے ہیں، جن کے پاس باضابطہ ایک ایسا دستور تھا، آسمانی دستور تھا، آسمانی قانون تھا، ایسی شریعت تھی جس کی رات بھی دن کی طرح ہے، اور جس کی روشنی میں ہم چاہتے تو دنیا کی قوموں کی اگوائی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا کیا نہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ ہماری مدد وہ ہمیشہ کرے گا۔ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ ہمارا ہوگا۔ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ اللہ ضرور بضرور ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے، ایسی قوموں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے، یعنی اس کے دین کی حمایت کرے، اس کے دین کو فالو کرے، اس کے دین کے پرچار و پرشار میں لگا رہے، اس کے دین پر عمل پیرا رہے۔ تو ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ بڑی قوتوں والا اور بڑے غلبے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی یہ بھی ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زوراور نہایت غالب ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ یہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، پہلی آیت جو میں نے پڑھی لینصرن اللہ من ینصرہ، یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 ہے، اور یہ آیت کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی سورۃ المجادلہ کی آیت ہے جو آیت نمبر 21 ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت میرے سامنے ہے جس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اقوام عالم، دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس دور میں کثیر تعداد میں ہوگے، مگر تمہاری حیثیت خس و خاشاک سیلاب سے زیادہ نہیں ہوگی۔ سیلاب میں جو خس و خاشاک، جو لکڑیاں تن کے بہہ کر آتے ہیں، ان سے زیادہ تمہاری حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت، تمہارا خوف، تمہارا ڈر نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4297 4297 اور مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی ساری قومیں ہم پر پل پڑیں گی، ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی۔ قصعہ اس برتن کو کہتے ہیں، اس حدیث میں قصعہ کا لفظ آیا ہے جس میں کھانا ڈال کر کھایا جاتا ہے، اور عہد نبوی میں اس کو عموماً لکڑی سے تیار کیا جاتا تھا۔ الغصا اس میل کچیل اور جھاگ کو کہا جاتا ہے جو سیلاب کے پانی میں بہہ کر آتا ہے، یہ بھی حدیث میں آیا۔ الوہن کی تشریح اللہ کے رسول نے خود کر دی کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے دلائل اور علامات قیامت میں سے ہے۔ آج اقوام عالم امت اسلامیہ پر اس طرح حملہ آور ہو چکی ہیں جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج دیکھ لیجیے ہر جگہ یہ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے۔ آج دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب ختم ہو چکا ہے، اور وہ اہل اسلام کو بے وقت سمجھ کر ان کے خلاف جنگیں برپا کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، مکر و فریب کے جال بنتے ہیں، اور ہر طرح کی کد و کاوش میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح سے امت اسلامیہ کو، امت محمدیہ کو اور کتاب و سنت کو، اس شریعت کو نقصان پہنچایا جائے۔
تو اللہ رب العالمین ہم سب کی مدد فرمائے. ہم نے خود اس طرح کی سازشوں کو قوت بخشی ہے، طاقت دی ہے. ہم نے اپنے دین کو سے دوری اختیار کر کے، اپنی شریعت کو نظر انداز کر کے، اپنے قرآن سے منہ موڑ کر کے، اپنے نبی کے فرمان سے دوری اختیار کر کے ہم نے دنیا کی قوموں کو یہ موقع دیا، ہم نے دیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے اور لائک بھی کیجئے. اللہ رب العالمین ہم سب کو زندگی اور موت، دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.